حاضرین جمعہ، یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم، اس کا احسان، اس کا اکرام، اس کا انعام ہے کہ وہ ہمیں خیر کے موسموں سے، بھلائی کے، نیکیوں کے موسموں کو ہمیں عطا کرتا ہے۔ رمضان گیا، عید ہم نے منائی الحمدللہ، ابھی قریب میں ذی الحجہ اور پھر عید الاضحیٰ کا بہترین نیکیوں کا موسم ہم نے گزارا، اور پھر اب محرم کا مہینہ شروع ہوا۔ محرم کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ سب سے بہترین روزہ رمضان کے بعد شہر اللہ المحرم کا روزہ ہے، یعنی اللہ کے مہینے محرم کا مہینہ ہے۔ اللہ کی طرف اس مہینے کی نسبت دینا ہی ایک طرح سے عزت کی بات ہے۔ جس طرح ہر مسجد اللہ کا گھر ہے، لیکن بیت اللہ، خانہ کعبہ کو خاص طور پر کہا جاتا ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مہینوں کی گنتیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس 12 ہیں، اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مہینے حرمت والے قرار دیے ہیں، جس میں کہا گیا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ تم ان کے اندر اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا۔ اور مکے کے جاہلی دور کے مشرکین اور کفار بھی اس بات کی پوری کوشش کیا کرتے کہ حرمت والے مہینوں کی پامالی نہ ہو، ان حرمت والے مہینوں میں کوئی ایسے کام نہ کیے جائیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی ہوتی ہو۔ محرم کا مہینہ اس لحاظ سے، چاہے وہ شرعی اعتبار سے، دینی اعتبار سے کہا جائے یا تاریخی اعتبار سے کہا جائے، مسلمانوں کے نزدیک بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ دینی نقطۂ نظر سے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھی گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریفہ بھی سنائی گئی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا محرم کا جو روزہ ہے وہ رمضان کے بعد سب سے افضل ترین روزوں میں سے ہے، اور اس کی وجہ یہ بتلائی گئی تاریخی جو اس کے اندر ایک نسبت ہے، مناسبت، وہ یہ ہے کہ یہ وہی مہینہ ہے کہ اس کی 10 تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی تاریخ کے سب سے بڑے مشرک، سب سے بڑے کافر، سب سے بڑے ظالم اور جابر فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا میں غرق کیا تھا، سمندر میں۔ آپ جانتے ہیں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان فرعون علا فی الارض، یہ فرعون جس نے سرکشی کی، سر اٹھایا، وجعل اہلہا شیعا، لوگوں کو مختلف طبقوں میں بانٹا، اور مسلمانوں کے، کمزوروں کے، خاص طور پر بنی اسرائیل کے عورتوں کو غلام بنایا اور ان کے بچوں کا قتل عام کیا۔ یہ وہی ہے جس نے کہا تھا ما علمت لکم من الہ غیری، کہ میرے علم میں تو نہیں ہے کہ تمہارا میرے سوا کوئی معبود ہو، میرے علاوہ تمہارا کوئی معبود، میرے علاوہ تمہارا کوئی خدا، ایسا ہے ہی نہیں میرے علم میں کوئی بات۔ کہا یہ جو مصر ہے، یہ مصر کے یہ جو شہر ہے اور اس کے نیچے جو نہریں بہتی ہیں، مصر کا تخت و تاج بھی اور اس سے بہنے والی نہریں بھی، ان سب کا مالک کون ہے؟ میں ہوں۔ اپنے ظلم میں، اپنے جبر میں، اپنے غرور میں، اپنے گھمنڈ میں، اپنی طاقت میں اس قدر آگے بڑھ گیا کہ اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا سب سے بلند و بالا، بلند ترین رب۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کمزور ترین قوم کو جو اس کے ظلم کی چکی میں پس رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قوم میں سے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ہوتا ہے۔ تو ہر وہ شخص، ہر وہ ادارہ، ہر وہ قوم، ہر وہ خاندان، ہر وہ نسل جو اپنے آپ کو بہت ہی بلند و بالا سمجھتا ہو، کسی بھی قسم کے گھمنڈ و غرور میں مبتلا ہو، چاہے وہ نشہ طاقت کا ہے، چاہے وہ غرور دولت کا ہو، چاہے وہ غرور خاندان کا ہو، چاہے وہ غرور کسی بھی قسم کی طاقت اور اختیار کا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیچا کر کے دکھاتا ہے، اور یہ تاریخ سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر سمندر کی طرف رواں دواں تھے اور پیچھے سے اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بے بسی کی حالت میں نہیں، اپنے پورے لاؤ لشکر اور پوری طاقت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سمندر میں غرق کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی ان دنوں میں روزہ رکھا کرتے، یوم عاشورہ کا جو روزہ ہے۔ آپ نے پوچھا
تو کہا کہ اس بات پر ہم شکرانہ ادا کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے اس شکرانے میں ہم تم سے زیادہ شریک ہیں، یا ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ ہم شکر منائیں۔ لہٰذا آپ نے سارے مسلمانوں کو حکم دیا، تلقین کی کہ ہم روزہ رکھیں گے، اور آپ نے فرمایا اہل کتاب کی اور یہودیوں کی مخالفت میں اگر لئن بقیت، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو لأصومن التاسع، تو میں 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا تاکہ اہل کتاب کی مخالفت ہو۔ 11 محرم کے روزے کی جو روایت ہے وہ ضعیف ہے، لیکن اہل علم نے اس نسبت سے یہ بات صحیح کہی ہے کہ اگر اہل کتاب کی یہودیوں کی مخالفت کی جائے تو 9 یا 10 یا 10 یا 11 کا روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ یہ دینی نقطہ نظر تھا، اور تاریخی نقطہ نظر سے آپ کے سامنے بات آ گئی کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو جو ہے دریا میں غرق کیا، اور یہی میرے اور آپ کے سامنے سبق ہے کہ جس طرح ایک فرعون جو وقت کا سب سے بڑا، بلکہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا جابر انسان، گھمنڈی انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ظلم کو ملیا میٹ کیا ہے۔ مجھ کو اور آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جگہ جگہ پر جو چھوٹے چھوٹے فرعون بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بھی وقت، ان کا اپنا اختیار، ان کی اپنے پاور، ان کی اپنے جو ہے رسوخ، سب کچھ وقتی ہے، عارضی ہے۔ جس نے جتنا چاہا، اس آسمان نے، تاریخ نے بہت کچھ دیکھا ہے کہ مسلمانوں پر لوگوں نے ظلم کیا، ظلم کرنا چاہا، محض اس بنا پر کہ میں اور آپ اللہ کے نام لیوا ہیں۔ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خانہ کعبہ میں مارا جا رہا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک مرتبہ ستایا جا رہا تھا، تو فاطمہ رضی اللہ عنہا نے یہی کہا تھا کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ تم ایک بندے کو اس لیے مار رہے ہو، اس کا گناہ صرف یہ ہے ان یقول ربی اللہ، کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اس بنیاد پر انہیں دشمنی ہے ہم سے، اس بنیاد پر انہیں مسئلہ ہے ہم سے۔ سارے مسئلے مسائل، ساری ایشوز اور ساری چیزیں، ساری تکلیفیں اس بات پر ہیں کہ میں اور آپ کلمہ حق ادا کرتے ہیں، کہ میں اور آپ اللہ کا نام لینے والے ہیں۔ نہ ہم نے کسی کا کچھ بگاڑا، نہ ہم نے کسی پہ ظلم و ستم کیا۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ کے نام لینے والے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے، خوش نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم یہ کلمہ حق نہ چھوڑ دو، یہ حق کا کلمہ اور یہ حق کا راستہ چھوڑ کر ان کے ملت کی اور ان کے راستے کی اتباع کرو تو پھر بات بنے۔ ورنہ جب تک توحید پر کوئی قائم ہے، اسلام پر اور ایمان پر جب تک قائم ہے، لوگوں کی نظروں میں ہم خارزار ہیں، لوگوں کی نظروں میں ہم کھٹکتے رہیں گے کانٹے کی طرح۔ میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، بالکل اسی طرح۔ سوال یہ ہے، ظلم کی یہ جو چکی چلتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاریخ کا جو ہمارے سامنے رکھا ہے ایک منظرنامہ، وہ اسی لیے رکھا ہے کہ میں اور آپ اس سے سبق حاصل کریں، پہلی بات۔ اور دوسری بات، یہ میرے اور آپ کے ذہنوں میں ہمیشہ رہنا چاہیے کہ میں اور آپ اگر اپنے اپنے دلوں میں جھانک کر دیکھیں تو ہم سب کے دلوں میں ایک چھوٹا فرعون بیٹھا ہوا ہے جو وقت وقت پر اپنے غرور اور گھمنڈ کی جو ہے مجھ کو اور آپ کو نشے میں مبتلا کرتا رہتا ہے۔ ہم اپنے سرکل میں، اپنے حلقے میں، اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوست احباب میں، اپنے محلے میں اپنی کوششوں میں لگے رہتے ہیں کہ میرا اور آپ کی انا، میرا اور آپ کا ایگو، میرے اور آپ کے اندر بیٹھا ہوا یہ چھوٹا سا فرعون، یہ ضروری ہے کہ پہلے میں اور آپ اس کا خاتمہ کریں۔ یہ ضروری ہے کہ پہلے میں اور آپ اس ایگو کا، اس انانیت کا خاتمہ کرے جو میرے اور آپ کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ الکبریاء ازاری، اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے، تکبر صرف اللہ رب العالمین کو شیوا دیتا ہے۔ کسی بھی قسم کا کبر، کسی بھی قسم کا تکبر، کسی بھی قسم کا غرور یا گھمنڈ، اسے گھمنڈ کہنا شاید اردو میں اتنا مناسب لفظ نہ ہو، لیکن عربی میں بالکل پازیٹیو معنوں میں اگر کسی کو زیب دیتا ہے تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الکبریاء ازاری، کہا یہ جو کبریائی ہے، یہ بلند و بالائی ہے، یہ جو بزرگی ہے، انتہائی درجے کا جو ہے اعلیٰ درجہ مقام و مرتبہ ہے، وہ صرف اللہ رب العالمین کو زیب دیتا ہے۔ کوئی اس پہ ہاتھ ڈالے اللہ کے لباس پر، جس طرح اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ میری ازار ہے، کوئی اس پہ جو ہے ہاتھ ڈالے، کوئی اس پر جو ہے کسی بھی قسم کا خود کو پر، اپنے آپ پر جو ہے گھمنڈ کر کے اس میں شریک ہونے کی کوشش کرے، یہ اللہ کو پسند نہیں۔
اس لیے مومن کو یہ کہا گیا کہ وہ فروتنی، عاجزی اور خاکساری کا نمونہ بننے کی کوشش کرے. اپنے عام دنوں میں، روزمرہ کی اپنی زندگی میں وہ اس بات کی پوری کوشش کرے جہاں جہاں اسے اس کا شیطان ورغلائے اور جہاں جہاں اسے ایک چھوٹا موٹا فرعون بننے کی ترغیب دے، جہاں اپنے پاور ہو، اپنے رسوخ ہو، اپنے اختیارات ہو. انسان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس کو جتنا پاور حاصل ہے، جس کو جتنی طاقت حاصل ہے، جس کے پاس جتنے ماتحت ہے، جس کے پاس جتنے اس کے انڈر کام کرنے والے ہیں، وہ اپنی اپنی رینج میں، وہ اپنے اپنے اختیارات میں ایک چھوٹا موٹا فرعون بنا ہوا ہے. لہٰذا مجھے اور آپ کو سمجھنا ہوگا ہر فرعون کا خاتمہ ہے، کیونکہ اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا، اللہ گھمنڈ کو پسند نہیں کرتا. لہٰذا میرے لیے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے پہلا کہ میں اور آپ عاجز بنے، خاکسار بنے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز و خاکسار پسند ہے. کہا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندیاں عطا فرماتا ہے. جو اللہ کے لیے خاکساری عطا اپناتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عزتیں دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رفعتیں دیتا ہے. لہٰذا اپنے سے کمزوروں کے ساتھ، اپنے سے کمتروں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ، آپ کے تحت ماتحت کام کرنے والوں کے ساتھ کسی بھی قسم کا ایسا رویہ جو یہ جتلاتا ہو، یہ بتلاتا ہو، یہ دکھلاتا ہو کہ میں اور آپ کسی بھی اعتبار سے اس سے بڑے، کسی بھی اعتبار سے اس سے زیادہ، کسی بھی اعتبار سے اس سے برتر ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں. اس لیے آپ دیکھیے کہ اس دور میں جب کہ ابھی غلامی والا دور باقی تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کی شریعت نے اس طرح کے احکامات دیے کہ غلامی کو ختم کیا جائے. کہ کسی نے کچھ کیا، کفارے کے طور پر کہا گیا کہ غلاموں کو آزاد کرو. کسی نے کسی پر ظلم کیا، کہا گیا غلاموں کو آزاد کرو. اور اس طرح اس کلچر کو جو ہے آہستہ آہستہ ختم کیا گیا اور یہ سکھایا گیا، بتایا گیا کہ اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو وہ کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، تاکہ اس میں اور تم میں کسی بھی قسم کی اونچ نیچ باقی نہ رہے. وہ پہناؤ جو تم پہنتے ہو، تاکہ کسی بھی قسم کا جو ہے یہ ذہن میں نہ آئے انسان کو کہ میں بڑا ہوں، میں برتر ہوں، میں بہتر ہوں. کسی بھی اعتبار سے، تاریخی اعتبار سے محرم کا مہینہ اس لحاظ سے بھی بڑا سبق آموز ہے کہ اسی مہینے میں آپ جانتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی. اور اس ایک واقعے کو لے کر امت مسلمہ کے اندر ہی ایک طبقے نے اس طرح سے اچھل کود کی ہوئی ہے 1400 سالوں سے کہ پورا بیانیہ انہوں نے چینج کر کے رکھ دیا ہے. آپ جانتے ہیں روافض کا طبقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ یہ ساری بات اہل بیت کے درمیان گھومتی ہے تو میں کچھ 1-2-4 منٹ آپ کے سامنے اس بارے میں بھی بات کروں گا انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جو حدیث خاص طور پر جو روایت استعمال میں لائی جاتی ہے، آپ نے اہل بیت کا ذکر کرتے ہوئے حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حسن حسین رضی اللہ عنہ کو اپنی چادر میں جو ہے اپنے اندر کیا اور دعا بھی فرمائی کہ یہ میرے اہل بیت ہے. لوگوں نے یہ کیا کہ صرف اور صرف انہی 4-5 لوگوں کو اہل بیت میں شامل کیا اور باقی سارے لوگوں کو جو ہے بالکل خارج کر دیا. یہ ہیں روافض، جنہوں نے صحابہ کرام کی شان میں حد درجے گستاخیاں کی. صحابہ کرام کی شان میں اس قدر گستاخیاں کی کہ آج بھی ان کے عزائم اور ان کے ارادے یہ ہیں کہ اگر حرمین پہ ان کا قبضہ ہو جائے تو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی لاشوں کو نکال کر جو ہے ان کے ساتھ بے حرمتی کی جائے گی. یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی شان میں یہ گستاخیاں کی گئیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر منافقین نے اس دور میں جو الزام لگایا تھا اس الزام کو یہ سچ مانتے ہیں اور حقیقت سمجھتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک کہ میری اور آپ کی ماں کے سلسلے میں کوئی اس قسم کا عقیدہ رکھتا ہے اور یہ عقیدے کا حصہ ہے ان کا. روافض اور اہل تشیع اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں، چاہے آپ سامنے کتنا ہی جو ہے محبت کی باتیں کی جائیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہمارے بہت سے دانشور احباب جو پڑھے لکھے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ مت اتحاد کی تعلیم اس طرح دی جائے کہ سب بھائی بھائی ہیں، یہ سمجھے بغیر اسے کہا جاتا ہے کہ اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا. ذوق بہت اچھا ہے لیکن اگر حقیقت نہ سمجھے، اتنی ڈیپ اگر آپ کی نظر نہ ہے، اتنی گہرائی اور گہرائی میں آپ کا علم نہ جا رہا ہے کہ آپ حقیقت کو نہ سمجھیں، تو پھر اتنی اچھی نظر کا فائدہ کیا ہے. تو بہت جگہ آپ دیکھتے ہیں بہت سے اہل علم نے اس بات کی بہت کوشش کی کہ یہ اتحاد ہو جائے، لیکن بعد میں عاجز آ کر انہوں نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، ہو نہیں سکتا. ایک طرف تو یہ ہے تاریخ میں ان کے مخالف میں، ان کے ریاکشن میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جنہیں نواصب کہا جاتا ہے.
ایک طرف ان لوگوں نے صحابہ کی شان میں اتنی گستاخیاں کی، ان کے ریاکشن میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جو اہل بیت کے جو ہے مخالف ہو گئے، اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کرنے لگے۔ یاد رکھیے یہ دونوں چیزیں بھی، ایک یہ انتہا ایک یہ انتہا، یہ بھی غلو ہے یہ بھی غلو بھی۔ ہم ان دونوں سے جو ہے اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث، اہل الاثر، وہ اس بات کے قائل ہیں کہ تمام صحابہ کرام بشمول اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے سلسلے میں تمہیں اللہ کا حوالہ دے رہا ہوں، اللہ کا جو ہے میں تمہیں حوالہ دے رہا ہوں، اللہ کی یاد دلا رہا ہوں کہ ان کا خیال کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیے عام طور پر کس طرح بیانیہ پیش کیا جاتا ہے، انسان کی بیوی اس کی اہل بیت میں سے ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ ان لوگوں نے سب سے پہلے بیویوں کو جو ہے خارج کیا، 4-5 لوگوں کو رکھا اور ان کی نسل کو رکھا، باقی اللہ کے نبی کی بیٹیوں کو بھی خارج کیا، اور پھر ان کو جو ہے اس مقام تک بھی پہنچایا۔ بعض جو ہے ایسے فرقے ہیں شیعہ کے اندر، اہل تشیع کے اندر، رفض کے اندر، جو اس قدر غالی ہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خدا کا بھی درجہ دیتے ہیں۔ بعض جو ہے ایسے بھی ہیں جو معتدل قسم کے ہیں۔ کہنا یہ ہے کہ مجھ کو اور آپ کو حقیقت کو بھی سمجھنا ہوگا، ایسے نہیں کہ آنکھ بند کر کے میں اور آپ ہر ایک چیز کو سمجھنے لگے۔ بر صغیر کے اندر خاص طور پر المیہ یہ ہوا ہے کہ یہاں پر حکومتیں خاص طور پر جو مسلمانوں کی تھی، ان میں سے اکثر جو ہے اہل تشیع کے ماننے والے تھیں، چاہے وہ لکھنؤ کے ہوں چاہے وہ حیدرآباد کے ہوں۔ اس سلسلے میں بہت ساری بدعتیں اور خرافات ہمارے اندر آ گئیں، بغیر یہ دیکھے کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، ہم میں سے ایسا آدمی مسلمانوں میں سے نہیں ہے جو سینہ کوبی کرے، جو اپنے جو ہے گالوں پہ مارے، جو ہے اپنے دامنوں کو پھاڑے، اور 1400 سال سے لوگ جو ہے پھاڑتے ہوئے آ رہے ہیں اپنے اپنے دامنوں کو، اپنے آپ کو زخمی کرتے ہوئے آ رہے ہیں، جو براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے منافی ہیں۔ ہر ایک شہید کا غم مسلمان کے دل میں ہے اور ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا اتنا غم تھا کہ ان کے قاتلین میں ایک شامل تھے وحشی بن حرب، جنہوں نے جو ہے نشانہ لگا کر آپ کو شہید کیا تھا۔ وحشی بعد میں اسلام قبول کر لیے، وہ آپ کے سامنے آتے ہیں، وحشی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کرتے ہیں کہ تمہیں دیکھ کر مجھے اپنے چچا کی یاد جاتی، وہ غم پھر تازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ سوچے کیا ان کے دل پہ گزری ہوگی، انہوں نے اپنا چہرہ چھپا لیا ہوگا، اللہ کے نبی سے دور ہو گئے ہوں گے، اور بعد میں ایک جھوٹے نبی مسیلمہ بن کذاب کو قتل کرنے والوں کے لشکر میں بھی شامل تھے، اور اسے بالکل قریب سے انہوں نے جو ہے نا اتنا حصہ لیا تاکہ ان کے پرانی غلطیاں اور گناہ معاف ہو سکیں۔ کہنا یہ کہ اللہ کے نبی کو اتنا غم تھا، لیکن اللہ کے نبی نے کبھی یہ تعلیم نہیں دی کہ ہم جو ہے سر پھوڑیں، اپنا سینہ کو بھی کریں، اپنے دامن پھاڑیں، اور چیخ چلا کر جو ہے دعا بدعوى الجاہلیہ، جاہلیت کے جو ہے دعوے اور نعرے جو ہے بلند کریں۔ یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ مجھے اور آپ کو سمجھنا ہوگا کہ یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ اسلام کے منافی ہیں، اسلام کے مخالف ہیں، اور ان ساری چیزوں کے جو ہے اطراف جو چیزیں چل رہی ہیں، یہ ساری چیزیں جتنا بہتر ہے کہ ہم اپنے دین کو فالو کریں، اپنے دین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اللہ یہ کہ یہاں اور وہاں کی ساری چیزوں پر کامنٹ کرتے پھریں، کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں، کیونکہ یہ صرف اور صرف میرے اور آپ کے وقت کا ضیاع ہے۔ اس وقت کا سب سے بہترین اور سب سے مشکل ترین چیلنج یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے جس زمین پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں کو اس طرح تیار کر کے جائیں کہ ہماری آنے والی نسلیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام زندہ رکھیں اور صحیح عقیدہ اور صحیح ایمان پر جو ہے قائم رہے۔ اس سے بڑا چیلنج کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس مہینے کی سب سے اہم ترین چیز ہے وہ ہے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس وقت محرم کے مہینہ ہی وہی مہینہ ہے، اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہی اس بنیاد پر ہوتا ہے۔ کسی نے کہا، حضرت عمر نے جب مشورہ لیا کہ کس بات پر، کس بنیاد پر اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا جائے، تو کسی نے کہا اللہ کے نبی کی ولادت صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے کہا اللہ کے نبی کی نبوت اور بعثت جب ہوئی تو اس اعتبار سے ہم شروع کریں۔ بہت سے مشورے آئے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو ہے بصیرت ہے کہ انہوں نے اس بات پر جو ہے نا ساتھ کیا کہ
ہجرت وہ پوائنٹ ہے، وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے اسلامی تاریخ کا، اور اتنی بڑی قربانی، اتنی بڑی نیکی ہے کہ اسی بنیاد پر اسلامی کیلنڈر کی شروعات ہونی چاہیے، تاکہ آنے والی نسلیں قیامت تک جب کبھی وہ اپنے نئے سال کا آغاز کریں تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہجرت کیا چیز تھی، صحابہ نے کیسی قربانیاں دی، اور صحابہ کی ہجرت کے بعد ہی اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نئی شکل، ایک نیا عروج دیا۔ ایک صحابی جو ہے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ رہا ہے، بیوی جو ہے مکے کے اندر ہے۔ ایک صحابیہ مدینے میں آ رہی ہجرت کر کے، شوہر مکے کے اندر ہے۔ ایک بھائی ہجرت کر رہا ہے، بہن مکے میں ہے۔ ایک بہن ہجرت کر رہی ہے اور جو ہے بھائی مکے میں۔ کیسی کیسی قربانیاں نہیں تھیں۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نکلتے ہیں، راستے میں ہیں، سسرال والے آ گئے کہ تم جا رہے ہو تو جاؤ، بیوی کو چھوڑ کے جاؤ، ہماری لڑکی کو تم نہیں لے جا سکتے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور بچی کو چھوڑ کر تنہے تنہا جو ہے اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہوئے نکل پڑے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ ہجرت کرنے کے لیے نکلے تو مکے کے لوگوں نے پکڑ لیا، ہمارے پاس تھے، ہمارے پاس کمایا، ہمارے پاس سارا جو ہے مال جو ہے جمع کیا، اب ساری چیزیں لے کر جا رہے ہو۔ صہیب نے کہا لو، تمہارا مال تمہارے پاس، ساری کمائی تمہارے پاس، ساری جائیداد تمہارے پاس، یہ سب تمہارے پاس چھوڑے جا رہا ہوں، اور نکل گئے اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، واقعہ آپ نے سنا، اللہ کے نبی نے فرمایا ربح صہیب، صہیب آپ نے جو سودا کیا ہے وہ سودا سب سے کامیاب، سب سے فائدہ مند، سب سے پروفیٹیبل ڈیل آپ نے کی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کبھی آپ کو خسارہ نہیں پہنچانے والی۔ کہنا یہ ہے ہجرت کا آج میرے اور آپ کے پاس راستہ نہیں ہے، ہمارے تقاضے الگ ہیں، ہماری سچویشنز الگ ہیں، لیکن ایک اور ہجرت ہے جو باطنی ہجرت جسے کہا جاتا ہے، روحانی ہجرت جسے کہا جاتا ہے، اور وہ ہجرت یہ ہے کہ میں اور آپ شرک سے توحید کی طرف ہجرت کر سکتے ہیں، خرافات اور بدعات سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بالخصوص سنت کی طرف ہجرت کر سکتے ہیں۔ میرے اور آپ کے کتنے گناہ ہیں، ان گناہوں کی دلدل سے نکل کر میں اور آپ اللہ کی رحمت کے سائے میں آ سکتے ہیں۔ برائیوں کو چھوڑ کر اپنے نفس کی ہجرت سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم اپنے نفس کی برائیوں کو چھوڑ کر اپنی نیکیوں کی طرف آئیں، کیونکہ میرے اور آپ کے اندر جہاں شیطان نے پوری کوشش کی ہے کہ میں اور آپ جس قدر آخرت کے اعتبار سے ناکام ہو سکے، یہ دنیا کے دشمن کوشش کر رہے ہیں کہ ہم دنیا میں ناکام ہوں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو حجاج بن یوسف نے پھانسی دینا چاہی، تو لوگوں نے جب دیکھا کہ پھانسی پہ لٹکا ہوا ہے صحابی رسول، تو حضرت زبیر کی والدہ صفیہ آتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی۔ آپ نے دیکھا کہ شہ سوار ابھی بھی جو ہے اترا نہیں ہے اپنی سواری سے، آپ کیا کیا ہوگا، کیا کہا ہوگا؟ یہی نا کہ اس نے دنیا مٹا دی، اس نے آخرت برباد کر دی۔ تم نے زبیر کی دنیا مٹائی ہوگی، زبیر نے تمہاری آخرت برباد کر دی۔ تو دنیا مٹانے والے ہمارے بہت ہیں، لیکن ہمارا اصل شیطان جو ہمارے اندر ہے، کبھی فرعون کی شکل میں مجھ کو اور آپ کو غرور میں، گھمنڈ میں مبتلا کرتا ہے، کبھی جو ہے شہوات کی شکل میں مجھ کو اور آپ کو، خاص طور پر نوجوانوں کو، ہمیں جو ہے گناہوں کی طرف اور برائیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر ہم یہ ہجرت کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ بہت بڑا جو ہے ہجرت کا ثواب بن سکتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ نے کہا میں بیعت کرنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول، آپ اپنا ہاتھ دیجئے۔ حاکم کی حیثیت سے، وقت کے حکمران کی حیثیت سے بیعت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے جو ہے ہاتھ بڑھایا تو حضرت عمر نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ ما لک یا عمر، کہا کیا بات ہے حضرت، کیا عمر تم نے خود کہا تھا کہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، تم نے ہاتھ ہٹا لیا؟ کہا کہ ایک شرط ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اچھا کیا شرط ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ میرے پچھلے گناہ بہت ہیں اسلام لانے سے پہلے، کہ ان کا کیا؟ یہ شرط چاہتا ہوں کہ ایغفر لی، کہ مجھے معاف کر دیا جائے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شرط تم رکھ رہے ہو وہ شرط تمہارے لیے جو ہے پہلے سے ہی ایک طرح سے ڈیل بن چکی ہے۔ وہ اس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اللہ کا نظام ہے کہ بندہ جب اسلام لاتا ہے یہدم ما قبلہ، اسلام اپنے سے پہلے کے سارے گناہوں کو، غلطیوں کو جو ہے منہدم کر دیتا ہے، ڈھا دیتا ہے، ساری چیزیں معاف ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح حج کرتا ہے بندہ تو حج کرنے کے بعد اس کا حال یہ ہو جاتا ہے جس طرح بچہ بھی گود میں آپ کے سامنے ماں کی پیٹ سے نکلا ہوا بچہ ہوتا ہے پاک و صاف گناہوں سے، ویسا ہی حج اس سے پہلے کی سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا الہجرۃ تہدم ما قبلہا، کہ ہجرت بھی وہ عظیم نیکی ہے کہ اس سے پہلے کے سارے گناہ، سارے برائیاں، ساری چیزیں جو ہیں اللہ کی نظر میں معاف ہو جاتی ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو
ہجرت کرنے کا ایک موقع ہے. ہر دم، ہر قدم، ہر دن، ہر صبح، ہر شام میں اور آپ ایک ارادہ کر سکتے ہیں، میں اور آپ توبہ کر سکتے ہیں، میں اور آپ اللہ کی رحمت کی جانب ایک قدم بڑھا سکتے ہیں، میں اور آپ یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ میں اور آپ شیطان سے دور ہوں اور اللہ سے قریب ہوں، میں اور آپ سنت سے قریب ہوں اور بدعات سے دور ہوں، میں اور آپ برائیوں سے دور ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے قریب ہوتے جائیں. یہ ہجرت کا سبق محرم کے اسباق میں سے ہے، اسلامی تاریخ کے اسباق میں سے ہے، اسلامی کیلنڈر کے اسباق میں سے ہے. مجھے اور آپ کو یاد رکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا اور ان سبق کو اپنے سامنے رکھنا ہوگا. اور یہ یاد رکھیے، میں نے آپ کے سامنے جو مختصراً کچھ تھوڑی بہت شاید آپ کو لگے کہ سیاسی بات ہے، بات سیاسی نہیں ہے، بات دینی ہے. میں نے روافض کی اور اہل تشیع کی جو تاریخ آپ کے سامنے رکھی ہے، ان کے عقیدے کا حصہ ہے تقیہ، کہ وہ اپنی بات کو خاص طور پر جھوٹ کو جو ہے نیکی سمجھتے ہیں، کہ وہ آپ کے سامنے آ کے جھوٹ بولیں. ہمارے پاس جو چیز منافقت ہے وہ چیز ان کے پاس تقیہ ہے. جو چیز میرے اور آپ کے لیے گناہ کا سبب ہے، جہنم میں سب سے نچلے درجے کا مستحق جو بناتی ہے نفاق اور منافقت، وہ ان کے لیے جو نیکی کا سبب ہے، وہ ان کی جو ہے عقیدے کا ایک حصہ ہے. لہٰذا مجھے اور آپ کو سمجھنا ہوگا. جس قدر ہم سمجھیں گے، خود آپ دیکھیے ابھی شام کے اندر جو ہوا، نئی حکومت جو قائم ہوئی، اس سے پہلے ایسی جیل بنائی گئی تھی سیدیانہ، دنیا بھر میں مشہور. پکڑ پکڑ کر جو ہے اہل السنہ کے لوگوں کو، سنیوں کو وہاں رکھا جاتا. 15 20 25 سالوں نے لوگوں نے دھوپ نہیں دیکھا، سورج نہیں دیکھی، اور عذاب کے، سزاؤں کے ایسے ایسے طریقے ایجاد کیے گئے وہاں پر، جو انسانی تاریخ میں جو ہے بہت کم سنے گئے، دیکھے گئے، صرف اس بنیاد پر کہ کوئی اہل السنہ میں سے ہے، سنی ہے. کہنا یہ ہے کہ عراق اور شام کے اندر بھی جتنی ملیشیات کام کرتی ہیں، حزب اللہ ہے، عصائب اہل الحق ہے، جو کہ دراصل عصائب اہل الباطل ہیں، الحشد الشعبی ہیں، جو لوگ بھی تاریخ پر اور ان ساری چیزوں پہ نظر رکھتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ کس طرح لاکھوں سنیوں کو چن چن کر مارا گیا ہے، اور ان کے ساتھ جو ہے ان کی جان اور آبرو اور عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے. کہنا یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی ظلم ہوتا ہے اور اس ظلم سے کسی کو بھی نجات ملتی ہے، چاہے ہمارا ڈائریکٹ اور براہ راست تعلق نہ ہو، بالکل ہزاروں سالوں پہلے کی طرح جس طرح بنو اسرائیل اہل ایمان کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی تھی، ہمیں خوشی محسوس ہوئی، ہم شکر گزاری ادا کرتے ہیں. بالکل اسی طرح شام کے مسلمانوں کو جو اس طرح ظلم اور استبداد سے جو ہے نجات حاصل ہوئی ہے، ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اور بھی ایسے مقامات ہیں مسلمانوں کے جہاں پر ابھی بھی ظلم کی چکی چل رہی ہے، جہاں ابھی بھی ظالم یہ سمجھتا ہے کہ میں جو چاہے کر سکوں، میں جو چاہے کرتا رہوں، کوئی بات نہیں. طاقت جب تک نہیں ہے، کہا گیا ہے، تب تک لڑنا نہیں ہے. صحیح چیز یہ، لیکن دعا کرنے کے لیے، ہاتھ اٹھانے کے لیے میرے اور آپ کے پاس یہ گنجائش ابھی بھی باقی ہے کہ میں اور آپ اپنی اپنی دعاؤں میں اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو یاد رکھیں اور دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، ان کی اعانت فرمائے، ان کے ساتھ جو بھی ظلم و جبر کا معاملہ کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں غارت کرے، انہیں برباد کرے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ اس سے زیادہ کی ہماری گنجائش نہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے زیادہ کی جو ہے نا آپ کو تکلیف نہیں دی ہے. لہٰذا یہاں وہاں سے جو لوگ 10 قسم کی باتیں کرتے ہیں، خلافت کی، ملوکت کی، آگے بڑھو، یہ کرو وہ کرو، اور ہمارے نوجوان جوش میں، جذبے میں آ کر جو ہے قدم بڑھانے کی کوششیں کرتے ہیں، یاد رکھیے شریعت کے بھی مخالف ہے. میں اور آپ جس جگہ پر، جس سرزمین پر ہیں، اس جگہ پر میرا اور آپ کا ایک معاہدہ ہے، اور اس حکومت سے اور اس جگہ کے جو ہے دستور کو میں اور آپ مانتے ہیں، اس بنیاد پر کہ میرا اور آپ کا دین یہ کہتا ہے کہ جس جگہ پر مسلمان ہے اور جو اگریمنٹ وہ کرتا ہے، اس اگریمنٹ کو اسے نبھانا ہے. لہٰذا کوئی ایسا کام نہ کیا جائے اور ایسے ابھارنے پر نہ آیا جائے کہ میں اور آپ کسی بھی طرح سے دین کی اور قانونوں کی جو ہے مخالفت کرنے لگے. یہ صرف ہلکا سا میں نے آپ کے سامنے اس لیے بات رکھی ہے کہ عام دنوں میں یہ باتیں سننے میں آتی ہے کہ فلاں صاحب جو ہے کہیں نکل گئے، فلاں صاحب جو ہے کسی کے بہکاوے میں آ گئے، فلاں صاحب جو ہے کچھ لٹریچر جو ہے لیتے ہوئے پکڑے ہوئے پائے گئے. اور آج حال یہ ہے کہ ذرا سا بھی کسی کو کسی قسم کا شک ہوتا ہے تو ہمارے احباب اٹھاتے ہیں اور لے کر چلے جاتے ہیں، اور کئی لوگ ایسے ہی جو ہے گمنام ہو جاتے ہیں، اور لوگ سالوں بھر جو ہے عدالتوں کے چکر لگاتے ہیں، اور ہمارے اپنے بچے، خاندان پریشان، ماں باپ پریشان، سب لوگ پریشان، اور ہمارے اپنے بچوں کا جو ہے مستقبل تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ جب تک علماء سے اور اہل علم سے جڑے رہیں گے،
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو ہے مختلف قسم کے جو ہے وسوسے ڈالنے والوں سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی دنیا اور آخرت کی حفاظت فرمائے، مجھ کو اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر قسم کے خسارے اور نقصان سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں سب کی مدد فرمائے، ان کی اعانت فرمائے، اور جو کوئی بھی ظلم و جبر اور استبداد کو جاری رکھے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اپنے حساب سے بدلہ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ واللہ الولی واللہ ولی التوفیق اللہ المستعان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، اور جو بھی جیسی بھی جس قسم کی پریشانی میں ہے اللہ سب کی مدد کرے، سب کا حال آسان فرمائے، سب کی مشکلیں آسان فرمائے، سب کے مسائل آسان فرمائے۔ یہ جو وقت ہے جمعہ کا خاص طور پر دعاؤں میں صرف کیجیے، اور عصر کے بعد بھی مغرب سے لے کر آپ کے پاس وقت ہوتا ہے، ہم اہم چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہاں وہاں کی باتوں میں ہم اپنی اہمیت جو ہے گوا لیتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ جمعہ کا جو وقت ہے محرم کا مہینہ ہے، کوشش کیجئے جس قدر ہو سکے شہر اللہ المحرم، اللہ کے محرم مہینے میں، اللہ کے حرمت والے مہینے میں میں اور آپ اللہ کو منانے کی، اللہ سے قریب ہونے کی، برائیوں سے دور ہونے کی کوشش کریں کہ یہی اصل مقصد ہے۔ اس کے علاوہ اور اس کے آس پاس کی ساری باتیں جو ہے کسی کام کی نہیں اگر مقصد پورا نہ ہوتا ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے اپنے نیک مقاصد میں کامیاب فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ حاضرین جمعہ، آج سے 8 دن کے بعد جو عاشورہ کا دن ہوگا 10، 9 اور 10 کو پوری کوشش کیجئے گا کہ میں اور آپ جو ہے عاشورہ کا روزہ رکھیں۔ میں نے آپ کے سامنے حدیث رسول بیان کی ہے، اس بات کے اہتمام کی پوری کوشش ہونی چاہیے، یہ آپ کے لیے جو ہے پہلا ریمائنڈر۔ دوسری بات، میری اور آپ کی اس مہینے میں پوری کوشش ہوگی کہ ہم خود کسی بھی قسم کے ظلم میں چھوٹے بڑے انوالو نہیں ہوں گے، اور اگر ہم ہیں تو اس سے دور ہونے کی کوشش کریں گے۔ تیسری بات، میں آپ کے سامنے خلاصہ بیان کر رہا ہوں پورے جمعہ کا خطبے کا۔ تیسری بات، جو بھی ہجرت کی بات آپ کے سامنے رکھی گئی ہے میں اور آپ پوری کوشش کریں گے کہ میں اور آپ اپنی استطاعت پر ہجرت کچھ اس طرح کریں گے کہ جن برائیوں میں اور آپ مبتلا ہے ان ساری برائیوں کو جس قدر ہو سکے ایک ایک کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے آپ سے دور کریں گے، اپنی بری عادتوں کو، بری لتوں کو، بری ایڈکشن کو، انشاءاللہ العزیز۔ انشاءاللہ کہیے، اللہ مدد فرمانے والا ہے انشاءاللہ۔ ایک بات ہے، اور ایک بات ذہن میں رکھیے، یہ ہمارے جو خطبات، ہمارے محاضرات، ہمارے دروس ہوتے ہیں، چیخنے چلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ بسا اوقات ہماری قوم کا یہ مزاج بن گیا ہے، سنتے ہیں آج مزہ نہیں آیا بھائی، وہ بات نہیں تھی، آج وہ ٹیسٹ نہیں ملا۔ ہم نے یہ کر لیا ہے کہ ہم نے جس طرح دسترخوان پر انواع و اقسام کی ڈشز رکھی جاتی ہیں بالکل اسی طرح مینیو ہم تلاش کرتے ہیں۔ وہ مول صاحب ایسا بولے، یہ مول صاحب ایسا بولے۔ مقصد پورا نہیں ہونے والا ہے جب تک کہ میں اور آپ ان چیزوں کو، بیان کی ہوئی باتوں کو اپنی زندگی میں جب تک آپ اور میں تطبیق نہیں دیتے، امپلیمنٹ نہیں کرتے، ورنہ فائدہ نہیں۔ چیخنے چلانے کا فائدہ ہے، آپ کہو تو والیوم بڑھا لیں، یا آپ کہو تو میں اپنا گلا خراب کر لوں، آپ واہ واہ کر کے اٹھیں، میں بھی واہ واہ کر کے جاؤں، کوئی فائدہ ہے نہیں ہے۔ تو مجھے اور آپ کو سمجھنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو سارا سسٹم بنایا ہے کہ میں اور آپ جمعہ جمعہ یہاں حاضر ہوں، یہ حاضری اپنے آپ کے اندر ایک مقصد رکھتی ہے۔ یہ مقصد یہ ہے کہ میں اور آپ ایک ہفتے میں جتنا رب العالمین سے دور ہو چکے ہیں، اس ایک ہفتے کے بعد یہ جمعہ میرے اور آپ کے لیے ایک ریمائنڈر کا کام کرے، وہ ایک ریفریش بٹن کا کام کرے کہ تھوڑی تازگی آئے، تھوڑا ریچارج ہو، تھوڑا رب سے قریب ہو، تھوڑا یہ سمجھ سکیں کہ کچھ نہ کچھ ایک چیز تو لے کر جائے، یا کم از کم باتیں وہی پرانی رہی، کوئی نئی بات کہاں سے لائے؟ باتیں ہو سکتا ہے وہی پرانی ہوں گی، تاریخی، دینی، اللہ کا نبی کا فرمان، اللہ کا حکم، لیکن میرے اور آپ کے دل میں ذرا بھی ڈر پیدا ہوا، یہ خیال پیدا آئے کہ میں اور آپ کچھ آج تھوڑا کر لیں، آج کی نمازیں پابندی سے کر لیں تو پھر شاید کل کی نمازوں میں مدد ملے، کل کی نمازیں اچھی ہوں تو بعد کی نمازیں بالکل نمازوں کی طرح اور بھی جو ہے نیکیاں وغیرہ ہیں۔ تو یہ مقصد اصل میرے اور آپ کے سامنے ذہن میں رہے گا، اللہ مدد کرے گا۔
ہمارا اٹھنا ہمارا بیٹھنا جو ہے مبارک ہوگا، ہمارا سننا ہمارا سنانا مبارک ہوگا، ورنہ اتنی کانفرنسیں سیمینار سارے جو ہے اسٹیج یہ سارے مائک یہ سارے کیمرے بکواس ہیں، بیکار ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں، انہیں اٹھا کر اگر کچرے میں بھی ڈال دیا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ میں اور آپ اس سے فائدہ اصل طور پر نہیں اٹھا رہے ہیں، ہمارے بچے ہمارے گھر کے بچے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں۔ لہٰذا یہ ذہن میں رکھتے ہوئے مسجد کو آئیے اور یہ ذہن بنا کر اپنے گھر واپس جائیے کہ ہماری عورتیں ہماری خواتین ہمارا گھرانہ اللہ کے نام پر سدھرے، اور ہر جمعہ ایک نئے جذبے کے ساتھ ایک نئی تازگی کے ساتھ میں اور آپ ایک نئی نیت اور ارادے کے ساتھ گھر کو واپس لوٹیں کہ کچھ نہ کچھ انشاءاللہ اللہ سے کچھ اور ہم قریب ہوئے، جو بھول چکے تھے وہ بھولا ہوا سبق پھر تھوڑا تازہ ہوا، جو دھول پڑ چکی تھی وہ دھول اور وہ دھندلاہٹ جو ہے تھوڑی بہت غائب ہوئی یا پھر جو ہے صاف ہوئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، حق پر قائم رہنے کی توفیق دے، ہماری نیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اصلاح فرمائے، کریکشنز فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ سب سے پہلے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔